اور جناب ویلکم بیک، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں نور سحر میں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو کپڑے میں نے پہنے ہیں وہ ہیں مختلف کپڑے جن کا برانڈ کا نام ہے مختلف کپڑے. تھینکس ٹو دیم کہ انہوں نے آج کا آؤٹ فٹ مجھے دیا. اور اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بھی اوکیزن ہے، ایون دو آپ کے گھر میں افطار پارٹی ہے یا سحری کا اہتمام ہے، تو آپ بالکل ان سے کپڑے آرڈر کروا سکتے ہیں جن کا نمبر آپ کی اسکرین پر ڈسپلیڈ ہے. تھینکس ٹو مختلف کپڑے. ونس اگین میرے ساتھ پینل میں موجود ہے محمد بلال صدیقی صاحب، نعت خواہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد یاسر رضا قادری نے ہمیں جوائن کیا جو کہ نعت خواہ ہیں آپ بھی، اور آج ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد حسن قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشتیاق نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید حسن گیلانی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں یاسر رضا قادری سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ، سیگمنٹ کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر دے کرم رب سائیاں، 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 کر دے کرم رب سائیاں. میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، مولا مولا میری جھولی بھر دے مولا. میں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں. سچیا کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں. صدقہ حسن حسین دا مولا، جھولی دے وچ پا دے، جھولی دے وچ پا دے. در تے خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے. تینوں واسطہ غس سونے دا، تینوں واسطہ غس پیارے دا، تینوں واسطہ غس سونے دا، تینوں واسطہ غس پیارے دا. جندیا تو قسماں کھائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں. اللہ غلہ 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 اللہ غلہ. اللہ غلہ کر دے جان نکل جائے میری، جان نکل جائے میری. آخری وقت ایمان دے مولا، ربا رحمت تیری، ربا رحمت تیری. تیرے نور دا صدقہ مولا، تیرے نور دا صدقہ مولا. پنجتن دا صدقہ مولا، تیرے نور دا صدقہ مولا. حسنین دا صدقہ مولا. اج دل دیاں ہوڑ صفائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں. سچیا کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں. بیماراں دی سونے ربا دور ہووے بیماری، دور ہووے بیماری. تے اولاد نرینا سب نو دور ہووے لاچاری، دور ہووے لاچاری. زہرا دا صدقہ مولا، زہرا دا صدقہ مولا. پنجتن دا صدقہ مولا، زہرا دا صدقہ مولا. پنجتن دا صدقہ مولا. اج سب دیاں ہوڑ بھلائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں. میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، مولا مولا میری جھولی بھر دے مولا. میں تیرے در تو آیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں.
ਤੇ ਕਰਮ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇसी तरह एक वक्फा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी ना, वेलकम बैक। और आपको बताते चलें कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैनल में हमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो अब हम हसन रज़ा कादरी की तरफ आएंगे कि जो हमें नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। उससे काफ़ी अरसे बाद मुझसे मुलाकात है। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। भाई गायब लोग हैं, इनसे शो के बाद निपटेंगे। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, 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 जाप की हुर्मत पे लौटाने के लिए है, जाप की हुर्मत पे लौटाने के लिए है, दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नज़ारा, दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नज़ारा, ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है, और पैगाम सुनाती यही आयत ही, पैगाम सुनाती है यही आयत ही, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। जब नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू होता है तो दिल चाहता है कि नाते पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। इसी के साथ इश्तियाक नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहां के ताजदार, मैं अकेला
مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار۔ گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے مجھے سبز گنبد کی بہار، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانا بار بار۔ یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو۔ کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار ہو، کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ سید حسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے میں نعت کی فرمائش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منقبت بن سنائیں گے، بالکل سنا سکتے ہیں۔ میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا، بطول کا میرے منہ سے آئے میں کہ صدا جو میں نام لوں تیرا، جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات کی بات ہے میرے سامنے، وہ ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب سلے
تن کا غلام ہوں میں کمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بلائے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں کے در کا پس کے گدا میرا پنج تن سے ہے واسطہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوریجنل ویلکم بیک. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شجاعت رئیس قدیری صاحب کا جو سیگمنٹ ہے وہ بینک الفلاح اسلامی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. نور سحر ٹرانسمیشن میں پیش کیا جاتا ہے جو کہ آپ یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک یا 29 رمضان المبارک تک ملاحظہ فرمائیں گے. ہم بینک الفلاح کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس رحمتوں نعمتوں اور کہتے ہیں نا کہ امیدوں بھری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیش ہیں. قدیری صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بینک الفلاح کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور نام بینک الفلاح اسلامی اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ اسلامک. تو اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہم بیان سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرات گرامی, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان شریف کی مبارک ساعتوں سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری عبادت کو, ہمارے جذبے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ہم کو. ابھی میں جب آ رہا تھا گھر سے نکلا ٹرانسمیشن کے لیے تو گاڑی میں بیٹھا تو مجھے ایک دم ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں دوائیاں میڈیسن وغیرہ لے کے پھر ٹرانسمیشن میں شریک ہو گیا, لیٹ ہو گیا. یہ حضور کا کرم تھا کہ میں صحیح ہو گیا, ورنہ مجھے اسپتال جانا چاہیے تھا. جس طرح کا پین تھا مجھے, یہ صرف حضور کے کرم سے مجھ پر مہربانی ہوئی ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے مسجد نبوی میں, تو آپ نے 3 دفعہ آمین 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 کہا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبے کے دوران 3 مرتبہ آمین آمین کہا, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص بہت بدنصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی. تو میں نے کہا آمین. تو پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس میں مبارک سنے کوئی اور درود شریف نہ پڑے تو اس کے لیے دوزخ میں جانا واجبی ہے. تو آپ نے کہا آمین. پھر تیسرا جو درجہ تھا وہ آپ نے پھر آمین جو کہا تو کہا کہ جن کے ماں باپ اپنی اولادوں سے خوش نہیں ہیں اور جو اولادیں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی اور وہ اسی طرح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جہنم رسید ہو جاتے ہیں, تو آپ نے کہا آمین. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اس بات پر آمین کہا اور آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی. لیکن بعض جگہ جہاں ضرورتاً آپ نے قرائیتاً اس کو قبول کیا تاکہ لوگوں کو احساس ہو. دیکھیں ہمیں اپنے معاملات پر پوری نظر رکھنا چاہیے. دیکھیں شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ ہم پر وار کرتا رہتا ہے ہر وقت.
हर वक्त वो हमारे दिल पर घुसने की कोशिश करता है। तो ये दिल जो है ना, ये अल्लाह का घर है, ये दिल अल्लाह का घर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं पूरे जहान में कहीं नहीं समाया, लेकिन एक मोमिन के कल्ब के अंदर समाया हूँ मैं। तो ये हमला का आवर होता है दिल पर, और दिल को ये अपना घर बना लेता है। अब आप ये देखें कि किसी के घर में चोरी होती है, तो चोरी कैसे होती है? पहले मुखबरी होती है, घर के जो अफराद हैं या कोई शख्स ऐसा मुखबरी करता है कि इनके घर में माल है, तो फिर चोर वहीं जाएगा जहाँ माल होता है। तो जो मोमिन का दिल है ना, वो भी मालदार है। तो शैतान जो है मोमिन के दिल पे नज़र रखता है और घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें बाज़ औक़ात कामयाब नहीं हो पाती और बाज़ औक़ात हो भी जाती हैं। इंसान गाफिल हो जाता है अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से, तो वो शैतान उस पर कब्ज़ा कर लेता है। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त दरूद शरीफ का नजराना पेश करें और हुजूर की बारगाह में अपने आप को हाजिर रखें और तसव्वुर शेख रखें। देखिए 3 मकाम है, 3 मकाम है, फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल और फनाफिल्लाह बका बिल्लाह। यानी फनाफिल शेख से मुराद ये है कि अपनी मुर्शिद की ज़ात में आप फना हो जाएं। जब मुर्शिद का चेहरा, आप जिस चीज़ को देखें उसमें मुर्शिद का चेहरा नज़र आए, तो आप ये फनाफिल शेख के मकाम पर फाइज हैं। जब आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अक़दस हो और हर जगह आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो, तो ये फनाफिल रसूल का मकाम होता है। और आखिर में होता है बका बिल्लाह, अल्लाह ताला का फनाफिल्लाह बका बिल्लाह, यानी अल्लाह का मकाम जो बका बिल्लाह का है, यानी उसमें आदमी बाकी रहता है, क्योंकि अल्लाह बाकी है और अल्लाह के चाहने वाले बाकी, और दुनिया फ़ानी है और दुनिया के चाहने वाले फ़ानी है। जनाब ज़ीशान साहब जी, और मुझे ये बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र आता है तो हम ये कहते हैं कि जितने भी देखने वाले वो दुरूद पाक का विर्द करें, क्योंकि वैसे ही सादतें बहुत अहम है कि जब हमें अल्लाह ताला एक अमल के बदले 70 गुना उसका सवाब देता है। तो इसी बातों में पेश हम अच्छी बातों के साथ साथ बोलेंगे। साजिद भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है आपके? जी साजिद भाई, हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि डेली हम थोड़े थोड़े चंक्स में बात कर रहे हैं कि जिसमें हम लबलबे पे बात करें और शुगर पर बात करें। ज़ीशान भाई, आज क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल हैं, बहुत सी जगह से ये सवालात आ रहे हैं कि भाई हम सिर्फ शुगर का ही इलाज करते हैं, तो मैं ज़रा यही थोड़ा सा आज टाइम ज़रा कम है तो इसी चीज़ को ज़रा मैं आज बता दूँ। ऐसा है कि हमारा जो पिछले प्रोग्राम चल रहे हैं इसके अंदर हम शुगर के बारे में बता रहे थे, और शुगर के ऊपर प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने क्लिनिक के ऊपर, मतलब के ऊपर सिर्फ जो है वो शुगर का ही इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम जनरल फिजिशियन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुगर पे बहुत ज़्यादा ही दस्तरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट के अंदर हम किडनी और शुगर दोनों के ऊपर हमें गोल्ड मेडल भी मिला हुआ अल्लाह के फज़ल करम से। और असल में शुगर की बात इसलिए कर रहे होते हैं, आम लोगों को जो बीमारियां हैं शुगर के पेशेंट को वो सारी ही हो जाती हैं, इसलिए हम शुगर की बात कर रहे होते हैं कि इसमें हर बीमारी का ही जिक्र आ जाए। तो मेरे पास सवाल था कि जोड़ों के दर्दों के लिए जो है हमारे साथ प्रॉब्लम है और घुटने जो है कहा गया है हमें तब्दील करने का। हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, हड्डियों का बुरबुरा हो जाना, कैल्शियम, विटामिन D3 की, आयरन की और मुख्तलिफ जो मिनरल बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ज़रूरी विटामिन जो होते हैं उनकी कमी मौजूद हो जाती है। इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स हैं जोड़ों के दर्दों की, जिसके अंदर हम मेनिस्कस टियर के मामलात लेते हैं। मेनिस्कस टियर के अंदर हमारे जो घुटने होते हैं इसके अंदर पाई जाने वाली जो लेयर होती है उसको हम कार्टिलेज लेयर बोलते हैं। कार्टिलेज लेयर जो है वो घिस जाती है, घुटने आपस में टकराने लगते हैं तो सोजिश पैदा हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि इसके अंदर जो रतूबत पाई जाती है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि ये कहीं से डैमेज हो जाती है। इसकी 3 स्टेज जो हैं बहुत अहम होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतब के अंदर और हर्बल के अंदर और तिब यूनानी के अंदर प्रॉपर इलाज जोड़ों के दर्दों का होता है और पट्ठों का इलाज हम करते हैं। शायटिका का जो इलाज होता है इसके अंदर जो है हम अर्कुनिसा लेफ़्ट साइड का जो L4 और L5 के नीचे नस दबरी होती है, या फिर S1 के साथ भी होता है, या फिर राइट साइड के ऊपर जो है वो शायटिका होता है। हकीकी शायटिका जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है। लिहाजा जोड़ों के जितने भी प्रॉब्लम हैं, जिस तरह शुगर के पेशेंट का जिक्र करते हुए हम इसलिए बोलते हैं कि शुगर का मरीज़ जो है जिस तरह 4 मेजर बीमारियों में चला जाता है, मिसाल के तौर के ऊपर
کڈنی کی بیماری کے اندر جو ہے شوگر کا مریض آسانی سے چلا جاتا ہے. اسی طرح اعصابی کمزوری جو ہے وہ جوڑوں کا درد وغیرہ شوگر کے مریض میں آسانی سے آ جاتا ہے. سیم اسی طرح فالج اور ہارٹ اٹیک ہونے کے جو معاملات ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ کے اندر زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح کڈنی فیلئر کی طرف شوگر کے مریض زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بہت سے ایسے آپ نے پیشنٹ دیکھے ہیں جو بالکل پراپر اور بہترین ادارے سے جو ہے اپنی ایلوپیتھی کی ٹریٹ کروا رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ ان بیماریوں کے اندر ہی چلے جاتے ہیں. تو لہذا ہمارے طب یونانی کے اندر بہترین قسم کے علاج جیسے کڈنی فیلئر کی طرف جو فرسٹ سیکنڈ سٹیج کے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں, میرے پاس کڈنی فیلئر کی طرف جانے والے لوگ جب آ رہے ہوتے ہیں تو کریٹینائن گردہ فیلئر کے اندر جو ہے کڈنی کی جو حالت ہوتی ہے, سی ڈی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر کریٹینائن جب بڑھتا ہے تو وہ کڈنی فیل ہونے کی طرف ایک نشانی ہے. تو لہذا 3, 4, 5, 6 تک کریٹینائن, 6.8 تک کریٹینائن الحمدللہ میرے پاس پیشنٹ موجود ہیں. ایکیوٹ جو کڈنی ڈیزیز ہے نا اس کے اندر الحمدللہ ہم ایسے جس طرح وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح تیزی سے کریٹینائن واپس آتا ہے. ہمارے پاس سینکڑوں پیشنٹ ہیں جو انیشل فرسٹ سیکنڈ کڈنی کی سٹیج کے اندر بہت ہی جلدی واپس آ جاتے ہیں. الحمدللہ میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی موجود ہیں جن کے کریٹینائن جو ہے وہ 6.8 جو ہے 10 سے 12 دن کے اندر جو ہے 1.21 مطلب کہ اپنی رینج کے اندر آ جاتا ہے. تو لہٰذا گھٹنوں کے مریضوں کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اس میں فیٹی لیور کے پیشنٹ, ٹرائی گلیسرائڈ کا بڑھنا جو ہے شوگر کے پیشنٹ کے اندر جس طرح ہوتا ہے, اس کے علاوہ میدے کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں, جوڑوں کے دردوں کے ساتھ ساتھ ذیشان بھائی ہمیشہ میرے بالوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک آئل ہے ریگینی ہیئر آئل جو بہت مشہور ہے بالوں کے لیے. مجھے ابھی میں اسٹوڈیو میں بھی آیا تو کچھ لوگوں نے سوال کیا تو ہم میرے پاس یہاں پہ پکس موجود ہیں. میں پیشنٹ کو 2 دن ہو گئے جو ہے 2 دن ہوئے ہیں میں نے جو ہے وہ پیشنٹ کو اپنا آئل لگانا شروع کیا ہے گنج پن کے لیے. ان کی ملینیم میں ہی ایک نیچے شوز کی دکان ہے اور وہ آج میرے کو آ کے بولا تھا حکیم صاحب میرا پورے لوگ بول رہے ہیں کہ 2 دن کے اندر بہت فرق پڑا ہے. 1 دن وہ لگایا گیا تھا, مزید پیشنٹ کو وہ 4 کو میرے پاس لے کے آیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ویڈیو بھی میرے فیس بک کے اوپر اپڈیٹ ہوگی جس طرح میڈیا کے بہت سے لوگوں کی میں اپڈیٹ کر رہا ہوں. اسی طرح میں ایسے پیشنٹ کو بتاتا چلوں, سورائسس ایک ایسا موذی قسم کا مرض ہے, فنگل انفیکشن جو پوری کی پوری باڈی کے اندر جو سردی اور خشکی کے اندر پیشنٹ کو ہوتا ہے. اور ہمارے مطب کے اندر الحمدللہ سورائسس کا کمپلیٹ علاج ہے. دل کے ایسے مریض جن کے وال بند ہو چکے ہیں, ایسے مریض جن کو سٹنٹ ڈالنے کا کہہ دیا گیا ہے یا پھر دل کے وال بند ہو چکے ہیں, 2 وال کے اندر سٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, تیسرا اور چوتھا وال بھی بند ہونے کے قریب ہے, تو ایسے پیشنٹ کو بھی اگر ہمارے مطب کے اوپر الحمدللہ آ جاتا ہے ہم اس کا بڑے زبردست طریقے سے علاج کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان کو جو ہے وہ آپریٹ کی ضرورت نہیں رہتی. اچھا مجھے ایک چیز مجھے بولا, پھر اس کے بعد کیونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, مجھے ایک چیز آپ سے ریکویسٹ کریے, آپ سے استاد محترم کیونکہ آج ٹائم کم ہے, کہ آپ کے اب میرے جو روز بلو ڈرائی ہو رہے ہیں نا تو مجھے آئل اب میں نے لگانا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا فیس پیک آج اپلائی کیا تو چہرے پر کافی ڈفرنٹ آیا ہے. میں کیونکہ ہاسپٹل سے جب واپس آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ عجیب سا ایک چہرہ ہو رہا تھا تو لگایا, تو مجھے اب آپ کا وہ آئل چاہیے. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, آپ کی طرف ہم آئیں گے نعت رسول مقبول صلی محمد بلال صدیقی صاحب ہیں, اور اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا, یا مصطفیٰ عطا ہو پھر
مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا میزان پہ سب کھڑے گئے اعمال تل رہے گئے میزان پہ سب کھڑے اذن دے دو آقا پھر مجھے کو حاضری کا اب اذن دے دو آقا پھر مجھے کو حاضری کا یا صفا عطا